الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 233 لیکچر نمبر 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب یہاں پر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ نکاح کے بعد اور طلاق کے بعد رضاعت کا مسئلہ ممکن ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ اس سلسلے میں ماؤں کو حکم ہو رہا ہے پورے 2 سال حولین کاملین۔ اس پر یہ بات ثابت ہوئی کہ ماں پر دودھ پلانا فرض، جبکہ بچہ کسی اور کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ دیکھیے اب تو ہمارے معاشرے میں دودھ پلانے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سورۃ طلاق اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حمل سے ہوں جب تک بچہ پیدا ہو لے
انہیں خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور مشورے سے طے کر لو۔ اگر تمہارا تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی تو حولین کاملین۔ جب بچہ کسی اور کا دودھ نہ پیے تو پھر تو ماں دودھ پلائے گی، اور دودھ اگر وہ میڈیکل کا جو دودھ ہے وہ بھی بچہ نہیں پی رہا تو اس پر پھر بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، طلاق ہو گئی تو بچہ بھی 2 دن کا، ہفتے کا، سال کا جو بھی ہے اسے وہاں پھینک کر اور خود چلی جاتی ہیں اپنے والدین کے حال۔ یہ جانا بھی غیر شرعی کہ عدت کے اندر تو وہ اپنے خامند کے گھر میں رہے گی، کسی وقت بھی خامند کا دل نرم ہو سکتا ہے۔ والدین عجلت کرتے ہیں اور اپنی بیٹی بھائی بہن کو اور باپ اپنی بیٹی کو وہاں سے اسی وقت لے جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد عدت میں اس گھر میں رہنا ہے اس کے لیے۔ اب بچہ ہے تو اس لیے کہ دادا دادی اور اس کے خامند اور اس کے رشتہ دار سب ذلیل ہوں گے، تنگ ہوں گے، تو بچے کو وہاں پر پھینک جاتی ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے والوالدات یرضین اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، ماں پر فرض ہے۔ اب کتنے دن دودھ پلانا ہے، کتنا عرصہ؟ حولین کاملین، 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ یہ مدت 2 سال کی مدت ہے۔ 2 سال کی عمر کے بعد یہ دودھ پلانا اس پر حرام ہے۔ میں نے ایک حوا کی بیٹی کو دیکھا، میں نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال کے قریب ہے، دودھ پلا رہی ہو؟ کہا یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ حرام بچہ پی رہا۔ 2 سال ہے زیادہ سے زیادہ دودھ پلانا۔ اب معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو دودھ پلاتی ہی نہیں ہیں، شروع ہی سے فیڈر، بازار کا دودھ پر اس کو لگا دیتی۔ آپ نے دودھ کیوں نہیں پلایا؟ کہا اس سے عورت کا حسن خراب ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے بچے کو فیڈر پر لگا دیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، ان پر فرض ہے یہ دودھ پلانا۔ ہاں اللہ کی طرف سے دودھ اترا ہی نہیں، اس کے لیے باقاعدہ علاج کروائیں، میں نے کتنی مریضوں کا، میری بیبی پیدا ہوا ہے جناب شاہ صاحب، دودھ نہیں ہے، میں دم کر کر دیتا ہوں، اللہ اپنی رحمت کرتا ہے اور دودھ اتر آتا ہے، اور لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ 2 سال بھی گزر جائیں، جب تک بچہ بڑا نہیں ہو رہا، چھوڑ نہیں رہا پیار سے، دودھ نہیں چھڑا رہی۔ یہ دونوں ہی غیر شرعی کام ہے۔ اللہ نے یہ دودھ دیا ہے تو اس دودھ سے بہتر میڈیکل میں کوئی دودھ نہیں اس بچے کے لیے، یاد رکھیے گا۔ ماں کے دودھ سے بہتر اور طاقتور کوئی دودھ نہیں۔ اللہ نے جو یہ اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے اس سے افضل اور صحت مند اور کوئی دودھ نہیں بچے کے لیے۔ اب حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ میں بچے کو دودھ پلواؤں، مدت پوری کرے، وہ 2 سال کے، حولین کاملین، 2 سال سے اوپر آپ دودھ نہیں پلا سکتے، 2 سال سے اوپر حرام ہے۔ اب احناف کے ہاں 2.5 سال،
احناف کے کہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے گا۔ اور تفسیر عثمانی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو سعودی عرب سے کسی دور میں چھپتی تھی پھر بند ہو گئی، انہی غلطیوں کی وجہ سے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، اندر لکھا ہوا ہے حولینی کاملینی، دو، اور فتاوی شامی میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ احناف کے نزدیک 2.5 سال دودھ پلایا جائے گا، 2.5 سال دودھ پلایا جائے گا۔ اور نیچے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، نص موجود ہے قرآن مجید کی، نص موجود ہے، حولینی کاملین نص موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں امام صاحب کا وہ فتویٰ تفسیر عثمانی کے حاشیے پر موجود ہے، دلیل ذکر نہیں کی، دلیل ان کو بھی معلوم نہیں، تفسیر عثمانی لکھنے والے کو بھی، رائٹر کو بھی، اور امام صاحب کے دلیل ہوگی۔ قرآن مقدس کے مقابلے میں کسی کا قول، کسی کا حکم کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو حولینی کاملین، 2 سال دودھ پلائیں، جو چاہے اپنی مدت دودھ کی پوری کریں۔ اب مسئلہ رضاعت بھی سن لیجئے۔ 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ حرمت رضاعت 2 سال کی عمر کے اندر اس دوران دودھ کا پینا ہے، اور وہ بھی 5 مرتبہ، 5 مرتبہ وہ دودھ پیتا ہے، پیٹ بھر کر اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ امام ترمذی حدیث کو لے کر آئے ہیں 1152۔ پھر سن لیجئے، رضاعت پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے، یعنی پیٹ بھر کر وہ دودھ پیے، اور حولین کاملین ان 2 سال کے اندر جو دودھ پینے کی مدت ہے اس دوران پیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، صحیح بخاری 2600۔ یقیناً رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کی بنا پر ہو، یعنی معنی کم سنی میں اس مدت کے اندر ہو۔ بعض لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ مدت رضاعت جو ہے وہ بعد میں بھی، یعنی آدمی اگر دودھ پی لے کسی عورت کا اور وہ حدیث لے کر بیان کرتے ہیں ابو حذیفہ کے ادال گردہ غلام سالم کی، تو وہ ایک خاص واقعہ دیکھیے کچھ لوگ دودھ چھڑانے کی مدت میں نے پہلے ذکر کیا 2.5 سال، وہ اس آیت کے بھی خلاف ہے، اور دوسری آیت سورۃ لقمان اور آیت نمبر ہے 14، آیت نمبر 14، فرمایا اللہ کریم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِي عَامَيْنِ
انشکر لی ولیوالدی الی المصیر۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور اس کے دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے، وہ 2 برس میں ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی 2 سال کی مدت ہے۔ دیکھیے سورۃ احقاف، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، تکلیف برداشت کر کے اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ فصال کا معنی دودھ چھڑانا ہے۔ بعض صحابہ نے اس سے استدلال کی ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے کے 6 مہینے، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال کا تصور کیا جائے گا، حلال ہی ہوگا، حرام کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت 2 سال 24 مہینے بنتے ہیں وہ بتلائی ہے، اس حساب سے مدت حمل 6 مہینے ہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو ایسے بھی یہاں پر بھی مدت رضاعت اور حمل بھی 6 مہینے اور 2 سال دودھ چھڑانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عداد کردہ غلام سالم کو، جسے انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اب وہ جوان ہو گئے، پردے کی آیات نازل ہو گئیں، تو ان پر یہ بڑی بات گراں گزری کہ ابو حذیفہ اب یہ سالم کے ساتھ ان کی بیوی پردہ کرے گی۔ تو ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سالم کو رضاعی بیٹا بننے کی اجازت دے دی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 1453۔ اس حدیث کے تحت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضاعت کبیر کی قائل تھیں، مگر ازواج مطہرات دوسری امہات المومنین اسے ان سے خاص ہونے کا امکان کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک خاص اجازت تھی سالم کے لیے، ابو حذیفہ کے لیے، اور اس کی بیوی کا دودھ پلانا۔ مسئلہ یہی ہے کہ 2 سال کی مدت جو ہے وہ دودھ کی ہے، اور وہی حرمت رضاعت ہوگی۔ رضاعت کبیر کی صحابہ بھی قائل نہیں تھے، امی عائشہ قائل تھیں، اس واقعے کی وجہ سے دیگر ازواج مطہرات اس مسئلے کو نہیں مانتی تھیں۔ تو اب یہ تو ہوگی حرمت رضاعت، اور 2 سال کی مدت دودھ پلانا۔ اب اگر کوئی 1 سال پلانا چاہے تو وہ پلا سکتا ہے، دودھ پلانا چاہیے۔ میڈیکل کے اندر ڈاکٹر حضرات یہی بتلاتے ہیں، طب میں، کہ ماں کی دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے، اور 2 سال سے پہلے کوئی چھڑانا چاہے کسی بیماری، مجبوری، کسی وجہ سے تو چھڑا سکتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ معروف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو جب اسے طلاق ہو چکی ہو، اب بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، اب معروف طریقے سے کھانا اور اس کا لباس، رزقہن بھی و کسوتہن بھی،
لباس بھی اور رزق بھی، اس کا کھانے کا بندوبست والد پر، بچے کے والد پر فرض ہے۔ عام حالات میں جب کہ طلاق نہ ہوئی ہو، بیوی کا کھانا اور لباس تو ویسے ہی خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ خاص طلاق کے بعد ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ مثلاً اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، باپ زبردستی چھین لے۔ عدالتوں کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں، بچہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، باپ زبردستی فیصلہ کروا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، ماں اور بچہ روتے ہی رہتے ہیں۔ یا یہ ظلم کرے کہ دودھ تو پلوائے اور اسے نہ لباس دے اور نہ خرچہ دے۔ باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ ماں سارا بوجھ باپ پر ڈال دے۔ یہ معاشرے کے اندر چلتا رہتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے پھر عورت اور مرد کا، کس کے اعصاب مضبوط ہیں اور کون دوسرے کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کبھی ماں غالب آ جاتی ہے، کبھی باپ۔ وہ دودھ پلانے سے انکار کرتے، میں تو نہیں پلاتی، تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں اب دودھ نہیں پلاتی۔ اور باپ پھر وہ بیچارہ مصیبت میں آیا ہوتا ہے اپنے بچے کی وجہ سے، یا اس سے دودھ پلانے کے لیے اس کی ساری تنخواہ ہی مانگ لیتی ہے، 10,000 روپے مہینے کا لوں گی۔ اب وہ 10,000 اسے دے تو اپنا گھر باقی کیسا چلائے؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے ماں کو تکلیف نہ دے، اور ماں کو بھی چاہیے باپ کو تکلیف نہ دے۔ اور جو وارث ہیں وہ بھی اس کے پابند ہیں۔ باپ فوت ہو گیا ہے تو وارث ذمہ دار دونوں طرف کے، اس پر فرض ہے، باپ مر جائے جو بھی اس کا وارث ہے وہ ماں کے جو حق ہیں وہ وارث ادا کرے گا۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چڑھانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، بچے کو اس کی ماں کے سوا کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ، آپس میں معاملات طے نہیں ہو رہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، سورۃ طلاق 6 نمبر۔ اگر تم آپس میں تنگی کرو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جو معاوضہ تم دینا چاہتے ہو وہ معروف طریقے سے پورا ادا کر دو۔ یہ اب عورت اور مرد کا طلاق کے بعد دودھ پلانا، بچے کے معاملات، معاشرتی مسائل، یہ ساری اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا تمہارے ایک ایک عمل کو، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو خوف دل میں رکھ کر نہ بچے کے باپ پر ظلم کرو، نہ بچے کی ماں پر ظلم کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں 99% ایسے ہی ہوتا ہے، بچے کو باپ سے ملاقات کے لیے نہیں دے، نہیں، جب تو نے طلاق دے دی ہے تو اب بچہ ملاقات کیسے کرے گا؟ باپ ترستا رہتا ہے، بچہ باپ کے پاس ہے تو ماں ترستی رہتی ہے۔ یہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں شریعت کے خلاف۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں
معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ خاوند کی وفات کے بعد یہ عدت عورتوں کے لیے یکساں ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو۔ اسی طرح خواہ وہ جوان ہو یا 100 سالہ بوڑھی ہو، سب بیویاں شامل ہیں۔ برو بنت واسق رضی اللہ تعالی، ان کے خاوند صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی، اور اسے میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ امام ترمذی اس کو لے کر آئے ہیں 1145۔ اس عدت میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ پتہ لگ جائے گا حمل تو نہیں ہے۔ اگر حمل ہے تو پھر عدت اس کی حمل سے فارغ ہونا ہے، خواہ 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد، فوری طور پر ادھر بندہ فوت ہوا، ادھر وضع حمل، بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ یا 9 مہینے تک، کہ ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے، پریگننسی تھی اور ادھر بندہ فوت ہو گیا، تو 9 مہینے اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ طلاق 4 نمبر۔ اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت طلاق سے ہو یا خاوند کے فوت ہونے سے، دونوں صورتوں میں ان کی عدت وہ اپنا حمل وضع کر دیں۔ اس عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اور دیکھ لو کس طرح عدت کے دوران ہی نکاح ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب عدت میں عورت ہے تو وہ ہر قسم کی زینت کرے گی، خوشبو لگانا، میک اپ کرنا، شوخ کپڑے پہننا، بناؤ سنگھار کرنا، یہ اس عورت کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ عدت میں، ہاں غسل کر سکتی ہے، سادے کپڑے پہن سکتی ہے، اور اس گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر کسی کی میت پر یا کسی کی خوشی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتی، کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتی، گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، الا یہ کہ ڈاکٹر پہ جانا پڑ جائے کہ اب زندگی کو خطرہ ہے، بس، اور صورت میں وہ گھر کے اندر ہی عدت گزارے گی۔ دیکھیے کتنی سختی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدت والی عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی، یعنی عورت سرما بھی نہیں لگا سکتی۔ صحیح بخاری 5338۔ عدت کے دوران اسے خاوند والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ ابو داؤد 2300۔ جس مکان میں وہ رہ رہی ہے اسی مکان کے اندر رہے گی، جس مکان کے اندر اس کا خاوند فوت ہوا ہے، جو اس کی ملکیت میں تھا یا کرائے پر تھا۔ اب اس کی مختلف صورتیں، اب کرائے پر ہے تو کرایہ دار خالی کروانا چاہتا ہے، مجبوری ہے، یا وہ اب اکیلی ہے، اولاد نہیں، لک آفٹر نہیں ہو سکتی اس کی، تو پھر وہ کسی ہی اپنے والدین کی طرف یا اپنے سسرال کی طرف کہیں بھی، کیونکہ عورت اکیلی کا رہنا انتہائی مشکل ہے، تو وہ وہاں پر چلی جائے، پھر وہاں سے کسی بھی صورت میں قدم باہر نہ نکالے، پھر یہ نہ کرے بھی 10 دن یہاں گزارے، مہینہ پھر اپنے ماں کے پاس ادھر، پھر یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ عدت گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ عدت گزرنے کے بعد زیب و زینت اختیار کریں، عدت گزرنے کے بعد زیب و زینت، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ۔ عدت گزرنے کے بعد اب وہ زیب و زینت اختیار کریں، یا ولی کی اجازت سے دوسرا نکاح کریں۔ یہاں بھی وہ خود نکاح نہیں کر سکتی، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح خود نہیں کر سکتی، کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، جیسے یہ کورٹ میرج
اور فقہ حنفی کے مطابق وہاں فتویٰ موجود ہے ان کے پاس، تو یہ فقہ کی برکتیں کہہ لیں، یعنی یہی کہہ سکوں گا، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ ہندوؤں کی وجہ سے ہم کیونکہ بر صغیر میں رہتے ہیں اور ہندوؤں کا اثر ہے ہم پر بہت زیادہ، اب بیوہ ہو گئی ہے، اب تصور ہی نہیں کسی بیوہ کا ہم نکاح کروا دیں کسی جگہ پر، تو بس نا ایک خاوند تھا نا تمہیں، ختم ہو گیا بس خلاص۔ حالانکہ عورت اس کا نکاح کرو، اس کا گھر میں کیا کام ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے، عدت کے بعد اس کی شادی کر دو، طلاق ہو گئی ہے اب گھر میں رکھنا ہے، اور پھر بڑے اس سے معاشرے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، فسادات پھیلتے ہیں گھروں کے اندر۔ عورت کو طلاق ہو گئی ہے، دوسرا نکاح کر دو، عورت بیوہ ہو گئی ہے، عدت کے بعد اس کا نکاح کر دو۔ ہمارے معاشرے میں مطلقہ عورت سے، بیوہ عورت سے، بچوں والے بھی کہیں گے جی کنواری لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور بیوہ ہو گئی ہے جی اس سے تو کوئی اور کر لے، مطلقہ ہے اس سے کوئی اور کر لے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے، بہت بڑی بیماری، کہ بیوہ کو اب اسے گھر کے اندر ماسی بنا کر، کام والی بنا کر بھائی اور بھابیاں اور اسے رکھ لیتے ہیں، بس ساری زندگی پھر وہ بھائیوں کے بچے سنبھالتی ہے، بہنوں کے بچے سنبھالتی ہے، اور گھر کی وہ بڑی بنا دیتے ہیں اس کو، اب شادی نہیں، اور معاشرے میں اس سے بڑا بگاڑ ہے، بڑا بگاڑ ہوتا ہے، اس کی جو فطرتی حاجت ہے، فطری حاجت وہ پوری نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر معاشرے میں بڑے اس طرح کے خراب معاملات ہوتے ہیں۔ تو اہل اسلام کو چاہیے کہ ان عورتوں کے بارے میں بالخصوص بیوہ ہو اس کی شادی کرو، مطلقہ ہو عدت کے بعد ان کی شادیاں کرو، تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔